بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أعوذ بالله وصدق الله العظيم. آج ہماری گفتگو کا موضوع نکاح اور اس سے متعلقہ کچھ مسائل ہیں. نکاح کا حکم قرآن پاک میں اللہ نے دیا ہے. مرد و عورت کی فطری ضرورت اللہ نے ایک رکھی ہے. جس فطری ضرورت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا نام وہ نکاح ہے. اب نکاح انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے مبارک اعمال میں سے ایک عمل ہے. انبیاء اس دنیا میں جو تشریف لاتے رہے وہ نکاح کرتے چلے آئے. انبیاء کی عام طور پہ 4 یا 5 سنتیں نقل کی جاتی ہیں، حدیث مبارکہ میں موجود ہیں. پہلی چیز کہ انبیاء میں شرم و حیا بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسری چیز انبیاء خوشبو کثرت سے استعمال فرماتے ہیں. تیسری چیز مسواک تمام انبیاء کی سنت ہے. اور چوتھی چیز نکاح. پانچویں چیز بعض روایات میں ختنہ کرنا، یہ بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی سنتوں میں سے. نکاح ایک مسنون عمل ہے، لیکن صرف مسنون نہیں ہے، اس کی مخصوص حالتیں ہیں. ہمارے یہاں معاشرے میں معروف یہی ہے کہ نکاح سنت ہے، لیکن علماء نے نکاح کی 5 درجات لکھے. ایک صورت ہوتی ہے جس میں نکاح فرض ہوتا ہے، کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا اور گناہ میں مبتلا ہونا اس کے یقین کے درجے میں ہو کہ اب میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گا. ایسی حالت میں نکاح بھی اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض. دوسرا درجہ واجب کا لکھا ہے کہ انسان اس کو خدشہ ہے کہ میں شاید غلطی میں مبتلا ہو جاؤں، اور وہ خدشہ ذرا مضبوط ہے کہ وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس کے آس پاس ایسی کیفیات پائی جاتی ہیں کہ وہ بندہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے گا. تو اس ماحول کی وجہ سے اس کو خدشہ ہے، اور یہ خدشہ بڑا مضبوط ہے. تو اس حالت میں نکاح کرنا واجب ہے. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہے کہ انسان نان نفع بھی رکھتا ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، لیکن ماحول اچھا ہے، یہ اپنے آپ پہ قابو رکھ سکتا ہے اور اس کو اپنے اوپر پہ اعتبار ہے. ایسی حالت میں نکاح کرنا سنت ہے اور سنت مؤکدہ کے درجے میں. ایسی حالت میں جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ مجھ سے گناہ کا صدور نہیں ہوگا، ہمارے معاشرہ اس معاشرے میں بہتری ہے، ماحول اچھا ہے، تو اس کیفیت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ. ایک حالت وہ ہے جس میں نکاح کرنا حرام ہے. ایک بندہ سمجھتا ہے، اس کو خود تو پتہ ہے کہ میں نامرد ہوں، میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کمانے پر قادر بھی نہیں ہوں، یعنی بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوں گے. اس حالت میں اس شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. ایسی حالتیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں. ایک آدمی نے نکاح کر لیا اور پورا سال ایسا گزر گیا تو بیوی نے 1 سال تک تو صبر کیا. سال کے بعد اس نے مسئلہ پوچھا کہ بھائی شوہر نے تو میرے حقوق ادا ہی نہیں کیے. تو ایسی حالت میں شریعت کہتی ہے کہ ایسے شخص کو پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، پھر نکاح کرنا چاہیے. مکروہ تحریمی 5واں درجہ، حرام تو نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا نچلا درجہ ہے کہ انسان عمر کی اس حالت پر ہے کہ وہ تذبذب کا شکار ہے. شادی کر لوں تو پتہ نہیں بیوی کے حقوق ادا ہوں گے یا نہیں. بعض اوقات عمر کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں، صحت ایسی ہوتی ہے کہ انسان یقین نہیں رکھتا
کہ پتہ نہیں کیا گزرے گی۔ اسی طرح نان رکھنے میں یہ صرف شادی کر لینا یہ حکم نہیں ہے، شادی کر لینے کے بعد، نکاح کر لینے کے بعد بیوی کی جملہ ضروریات کی کفالت بھی مرد کے ذمے۔ تو اب اگر وہ سمجھتا ہے کہ اب تو میرے جیب میں پیسے ہیں، کچھ ہے، لیکن کاروبار بالکل بیٹھ رہا ہے، شادی تو میں کر لوں گا تو بڑا مشکل ہے کہ میں اس بیوی کو کیسے اپنے ساتھ رکھوں گا، اس کی کفالت کیسے کروں گا، اس حالت میں نکاح کرنا مکروہ تحریم ہے۔ یعنی نکاح کے 5 درجات ہیں، صرف سنت نہیں۔ عام حالات میں سنت ایک کیفیت ہے کہ مخصوص حالت میں اس کو سنت مؤکدہ یا سنت کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے۔ اور سنت مؤکدہ کے پیچھے ایک حدیث پاک موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت کیوں ہے کہ مسکینۃ مسکینۃ لیست لها زوج وان كانت ذات مال، کہ وہ عورت مسکین ہے۔ مرد کے بارے میں الفاظ ہے، دو دفعہ مسکینۃ مسکینۃ کے الفاظ ہیں کہ وہ عورت بیچاری مسکین ہے جس کے پاس شوہر نہیں ہے، اگرچہ مال والی، مال تو ہے لیکن اس کا محافظ کوئی نہیں۔ شوہر کی صورت میں اللہ نے حفاظت کا ایک قلعہ رکھا، والمحصنات من النساء، 5واں سپارہ شروع ہونا پہلا لفظ ہے والمحصنات۔ محصنات حصن عربی میں کہتے ہیں قلعے کو، وہ عورت جو نکاح کے ذریعے سے اپنی شوہروں کی حفاظت کے قلعے میں آ چکی۔ تب یہ عورت جس کے پاس مال و دولت ہے، یا ایک مرد ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، فطری تقاضا ہے اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس کو خواہش پیدا ہوگی، یعنی جیسے پیاس ہے، ایک خواہش ہے، جب پیدا ہو جائے تو جب تک اس کو پورا نہ کیا جائے اس وقت تک انسان کو سکون نہیں آتا۔ قضاء حاجت ہے، وہ ایک خواہش ہے فطری، تو جب تک وہ پوری نہ ہو جائے تو انسان پر سکون نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مرد و عورت میں اللہ نے یہ حاجت رکھی ہے کہ جب تک یہ اس کو جائز طریقے سے پورا نہ کرے، یعنی پورا نہ کریں تو اس وقت تک سکون نہیں آ سکتا، تو اس کا جائز ذریعہ وہ اللہ نے نکاح کو قرار دیا۔ اب اس نکاح کے اندر سب سے پہلی چیز تعریف ہے، نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح ایک ایسا عقد ہے جو مرد و عورت کے درمیان ہوتا ہے، 2 عورتوں میں بھی نہیں ہوگا، 2 مردوں میں بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہم جنس پرستی یورپی ممالک میں، اسلام اس سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ نکاح ایک ایسا عقد ہے جو مرد و عورت کے درمیان ہوگا، اور اس عقد کے نتیجے میں دونوں کو ایک دوسرے تک رسائی حاصل ہوگی، اور یہ عقد ایسے مرد و عورت کے درمیان ہوگا جن میں نکاح سے کوئی مانع، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ بہت سارے رشتے ایسے ہیں جہاں نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی شرعی طور پہ اس جوڑ کے اندر میاں بیوی جو بن رہے ہیں ان کے اندر کوئی مانع اور کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جو مرد و عورت چاہیں وہ کر دیں، اس کے اندر شرعی طور پہ معنی موجود ہے، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں تذکرہ کریں گے کہ کہاں کہاں انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب نکاح میں مرد عورت 2 ہی فریق ہیں۔ اب اس میں قواعد کیا، مرد میں کیا ہونا چاہیے، عورت کے کیا قواعد ہیں، یعنی نکاح کے لیے اسلام نے کیا آداب و شرائط اور ترجیحات بیان کی۔ تو مرد میں حدیث پاک میں آیا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کرے۔ اب اس میں ایک لفظ باءۃ آیا ہے، اس با کے لفظ میں 3 چیزیں وہ احادیث مبارکہ میں بیان کی ہیں، یعنی مرد کے قواعد ذکر کیے ہیں کہ مرد کے اندر یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس میں پہلی شرط جسمانی طاقت، یعنی فزیکلی وہ بندہ فٹ ہو، وہ نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو باءۃ کے اندر باءۃ میں یہ پہلی شرط ہے کہ جسمانی طاقت ہو۔ دوسری شرط ہے کہ مہر کا انتظام کر سکتا ہو، مہر کا انتظام ہو، بیوی کو جو مہر ادا کرنا ہے
مہر کی ادائیگی پر قادر ہو۔ تیسرا رہائش اور نان نفقہ، شادی کر لی ہے تو بیوی کو رکھنا کہاں پہ ہے، اس کو کھلانا پلانا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ تیسری چیز رہائش اور نان نفقہ، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر علماء نے شوہر کے اندر 3 باتیں اور لکھی، یعنی پہلی 3 یہ مرد کے قواعد میں اس کے اندر یہ چیزیں ہوں کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں دینداری دیکھی جائے، رشتے میں مرد بھی دیندار ہو، یہ نہیں ہے کہ مرد جیسے بھی ہو عورتیں اچھی تلاش کریں، نہیں، شریعت نے پابند کیا ہے کہ مرد کے اندر بھی دینداری کو دیکھا جائے کہ وہ بندہ دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، خوف خدا رکھتا ہو، حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا ہو۔ ہمارے ہاں موجودہ زمانے میں تو قواعد کچھ اور ہو گئے، کوالیفیکیشن کچھ اور ہو گئی، یہ ہونا چاہیے۔ اسلام جو ہمیں کہتا ہے تو اس میں دینداری پہلے دیکھنی چاہیے۔ پچھلے درس میں آیا تھا کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فاسق گناہگار سے کیا تو اس نے قطع رحمی کی، جان چھڑانے والی بات اگر کسی نے کی اور بے دین آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو اس نے قطع رحمی کی، اس نے رشتہ توڑ دیا۔ تو پہلی چیز دینداری، اور دوسرا اس کے اندر کفاءت، ہم پلہ جوڑی برابر۔ کفاءت کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے، یعنی جب رشتہ کیا جا رہا ہو تو کفاءت دیکھی جائے، برابری دیکھی جائے۔ جیسے ہم پچھلے دن ایک میڈیا میں ایک بات چل رہی تھی کہ 2 بہنیں وہ ڈاکٹر ہیں تو ان کی شادی کسی ان پڑھ سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ پنچایت ان کی شادی وہاں کر رہی ہے۔ تو یہ ماحول دیکھنا چاہیے کہ یہ لڑکا اور لڑکی ان کے اندر آپس میں برابری ہے، ہم پلہ ہے۔ عمر کے اعتبار سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکی 18 سال کی اور بندہ 50 سال کا یا 60 سال کا، تو یہ مناسب نہیں، جائز تو ہے لیکن کفاءت کا خیال رکھنا، یعنی جس لڑکی کا نکاح کیا جا رہا ہے یا جس لڑکے کا نکاح ہونے والا ہے وہ ایک عزت نفس رکھتے ہیں، اس عزت نفس کو مجروح کرنا، دباؤ ڈال کے یہ درست نہیں۔ کفاءت اور ہم پلہ خاندانی اعتبار سے تو اس کفاءت میں اسلام نے عرف کو موجودہ زمانے میں کہ عرف میں کون سی فیملی کس کے برابر سمجھی جاتی ہے، عرف کو دلیل قرار دی ہے۔ اب اسلام نہیں کہتا کہ بھئی یہ فیملی نمبر 1 پہ اور یہ فیملی نمبر 2 پہ ہے، اسلام نے ایسی حدود یہاں بیان نہیں کی۔ ہاں، جو ابتدائی اسلام میں خاندان تھے ان کے اندر کچھ تھوڑا سا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں ہم کہیں کہ کون سی فیملی شرعی اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہے اور کون سی نچلے درجے کی ہے، تو یہ متعین کرنا مشکل ہے۔ تو اس میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے کہ معاشرے میں عرف میں کون کون سی فیملیاں برابر سمجھی جاتی ہیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں جوڑ ہو۔ تیسرا قوت اکتساب، کہ وہ کمانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، جس کے ساتھ شادی کرنی ہے، یہ اس مرد کے اندر قواعد میں شامل ہے کہ اس کے اندر قوت اکتساب ہو۔ دوسروں کے سہارے پہ نہ چل رہا ہو کہ گھر والے کماتے ہیں یا ایک بھائی سب کماتے ہیں اور سارے کھا رہے ہیں، نہیں، اس کے اندر خود صلاحیت ہو، وہ پیشہ جانتا ہو، کسی فن کا ماہر ہو، ہنر ہو، اچھا پڑھا لکھا ہو، یعنی وہ روزی کمانے پر قادر ہو۔ تو یہ مرد کے اندر 5-6 چیزیں ہیں کہ جب نکاح کیا جا رہا ہو تو ان کو مرد میں دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد بالکل صاف ستھرے ہیں اور فری ہیں، بس جو چیزیں ہیں یا شرائط ہیں وہ عورتوں کے لیے، ایسا نہیں۔ پھر اس کے بعد شریعت ہمیں دوسرے رخ پہ لے جاتی ہے کہ عورت کے ساتھ جب نکاح کیا جاتا ہے تو عورت کے ساتھ نکاح کی 4 وجوہات، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ مال کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات خاندان کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات خوبصورتی کی وجہ سے، اور بعض اوقات دینداری۔ یعنی یہ 4 وجوہات ہیں کسی عورت سے جب نکاح کیا جا رہا ہو تو یہ 4 دیکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ،
دین والی کا انتخاب کرنا، یعنی ان چار میں سے جو پہلی وجہ ترجیح ہے وہ دین ہے، کہ وہ خاتون وہ لڑکی دیندار ہو۔ اب دینداری کا کیا معیار ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ تو دینداری اس کے لیے علماء نے 5 چیزیں لکھی کہ خاتون دیندار کیسے کہلائے گی، اس کے اندر 5 چیزیں، یہ 5 ہوں گی تو وہ دیندار ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرے، وہ دیندار ہے۔ جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت دیندار نہیں ہو سکتی۔ ایک مسئلہ علماء کے پاس چلتا رہا پرانے زمانے میں کہ نکاح کے بعد عورتیں ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری ختم ہو جاتی ہے، وہ جو کیفیت روحانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں ختم ہوتی ہے؟ حالانکہ وہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہیں۔ تو عرب کے ایک بہت بڑے مفتی تھے، ان سے یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عبادات اپنی جگہ میں، لیکن اگر وہ شوہر کی نافرمانی کر رہی ہیں تو شوہر کی نافرمانی کر کے وہ عبادات ان کو متقی نہیں رکھ سکتی۔ شادی کے بعد عموماً شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، اس نافرمانی کی وجہ سے ان کی جو سابقہ کیفیت تھی شادی سے پہلے، جو ایمانی کیفیات تھیں، ایمان کی حلاوت کھو بیٹھتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرتی۔ تو دینداری میں پہلی چیز، دیندار وہ عورت ہوگی جو شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت، ناجائز کام میں نہیں۔ ایک جائز کام شوہر نے کہا ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو، پردہ کر لو، یہ جائز کام ہے۔ تو پردہ شریعت کا حکم ہے، اگر شوہر کہتا ہے پردہ کرو، اس جائز کام میں اگر کوئی خاتون آگے سے اٹک جاتی ہے تو پھر وہ دیندار نہیں رہے۔ یعنی جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا یہ دینداری کی پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یعنی دوسری شرط دینداری کی، اپنی خدمت و اخلاق سے، اپنی خدمت اور اخلاق کے ذریعے سے شوہر کو خوش رکھے، خدمت بھی کرے اور اخلاق اچھے رکھے، زبان اچھی استعمال کرے، گفتگو اچھے انداز میں کرے۔ زبان کا معاملہ بڑا نازک ہے، تو اب شوہر کی خدمت بھی کرے اور خدمت کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق اور اچھی گفتگو کے ذریعے سے شوہر کے دل کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ دینداری کی دوسری شرط ہے، یہ عورت دیندار کہلائے۔ تیسری شرط، ایک خواہش شوہر کی تھی، وہ بھی جائز خواہش ہے، کسی معاملے میں تعمیر کرنی تھی یا کوئی اور گھر میں کام تھا، تو ایک رائے بیوی کی ہے، ایک رائے شوہر کی ہے۔ اب یہاں دیندار وہ کہلائے گی جو اپنی رائے کو قربان کر دے اور شوہر کی رائے کو مقدم کرے کہ آپ میرے سرتاج ہیں، جو آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک، اپنی بات زبردستی نہ منوائے۔ دونوں کی رائے ٹھیک ہے، لیکن وہ عورت اپنی رائے کو قربان کرتی ہے اور شوہر کی رائے کو ترجیح دیتی ہے، تو یہ بھی دینداری میں شامل۔ اور چوتھی، وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھے کہ اللہ نے نکاح جیسا بندھن دیا ہے، شوہر جیسا محافظ دیا ہے، تو اس کے بعد وہ عورت اپنی عزت کی بھرپور حفاظت کرے۔ یہ چوتھی شرط۔ اور پانچویں شرط، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کا مال وہاں خرچ کرے جہاں شوہر کی طرف سے اجازت ہے۔ یہ معاملہ بھی بڑا نازک ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر، شوہر کی چاہت کے بغیر مال خرچ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو پھر وہ عورت دیندار کہلائے گی۔ جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس کے اجزاء ہیں دینداری کے، لیکن دینداری اس پر موقوف نہیں ہے کہ اس نے کورس کیا ہے، وہ عالمہ فاضلہ ہے، درس نظامی پڑھی ہوئی ہے، نہیں۔ دینداری کے لیے یہ 5 چیزیں مد نظر رکھنی ہوگی۔
پھر دینداری۔ اب اس کے بعد یعنی جو 4 وجوہات ہیں، اب اس کے بعد مالداری بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ 2 رشتے ہیں، ایک ذرا کم مال والے، ایک زیادہ مال والے، آپ نے دینداری دیکھ لی، اب بے شک آپ مال والے کو ترجیح دیں گے۔ پھر ایک کی خوبصورتی ذرا زیادہ ہے، ایک کی کم ہے، تو آپ زیادہ خوبصورتی کو بھی ترجیح دے سکتے ہیں۔ ایک کا نسب ذرا اچھا ہے، خاندان زیادہ اونچا ہے، ایک تھوڑا سا لیول اس کا کم ہے، اس کے بعد یہ 3 چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، یعنی دینداری پہلے دیکھی جائے۔ لیکن موجودہ زمانے میں معاملہ شاید اس کے الٹ چلتا ہے، دینداری کم دیکھی جاتی ہے اور حسب نسب زیادہ دیکھا جاتا ہے، یا مال و دولت کی طرف زیادہ توجہ انسان کی ہوتی ہے۔ دوبارہ نکاح میں یہ چیزیں، یہ 5 چیزیں عورت کے اندر ہوں اور 6 چیزیں مرد کے اندر پائی جائیں، تو یہ ان کے قواعد ہیں۔ اس کے بعد نکاح کیا۔ اب نکاح بڑا مختصر عمل ہے۔ نکاح کے جو بڑے ارکان ہیں وہ 2 ہیں، ایجاب و قبول، 2 گواہوں کی موجودگی۔ بس ایک پیشکش کی جائے نکاح کی، آفر کی جائے اور اس آفر کو قبول کر لیا جائے، اور یہ کام 2 گواہوں کے سامنے ہو، بس یہ نکاح کے بڑے ارکان ہیں۔ پھر اس سے اگلا درجہ مہر کا آتا ہے۔ اب یہ ایجاب اور قبول یہ بنیادی ارکان ہے کہ ایک فریق پیشکش کرے۔ یہ پیشکش مرد والوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی ایک پیشکش کرے اور دوسرا اس کو قبول کر لے، یہ ایجاب و قبول ہو، اور یہ دونوں ایجاب اور قبول 2 گواہوں کی موجودگی میں ہو۔ یہ نکاح کے بڑے ارکان ہیں۔ اب اس ایجاب و قبول میں ایک تو ہے آمنے سامنے ہوا، اور ایک موجود ہے۔ عام پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ابتدائی اسلام میں لڑکی اور لڑکا دونوں موجود ہوتے تھے۔ پردے کے احکامات کے بعد پھر وکالت شروع ہوگی، لڑکی کا وکیل موجود ہوتا ہے، وکیل اس کی طرف سے ایجاب و قبول کرتا ہے۔ والد صاحب بطور وکیل ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے، تو یہ وکیل آپس میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں ہو تو یہ معتبر ہے۔ ایک صورت ہے تحریر کی، ایک فریق نے لکھ کر بھیج دیا کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تحریر چلی گئی۔ انہوں نے آگے سے جواب بھیج دیا، جی ہم نے آپ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا، ہم نے نکاح کر دیا، اس سے نکاح نہیں۔ تحریری صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اس نکاح کا پیغام لکھ کے بھیجا کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ تب جس کے پاس یہ خط پہنچا ہے وہ خود پڑھے، بے شک اچھی چیز ہے، لیکن وہ 2 گواہ تلاش کرے، 2 گواہ تلاش کرے، ان گواہوں کو بلائے، ان کو بتائے کہ بھائی فلاں خاندان کی طرف سے یہ خط میری طرف آیا ہے، یہ میرے اعزاء و اقارب میں سے ہیں یا میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ تحریر لکھ کے بھیجی، تو وہ تحریر یعنی جس میں نکاح کی آفر کی گئی تھی، وہ تحریر ان 2 گواہوں کے سامنے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد ان کو گواہ بنائے کہ یہ ان کی طرف سے تحریر آئی ہے، میں نے ان کی اس آفر کو قبول کیا ہے اور میں ان کے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر وہ یہ تحریر پڑھتا ہے، 2 مردوں کو گواہ بنا لیتا ہے، پھر وہ شک جواب کی صورت میں بھیج دیں تو اس طرح نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن صرف خط لکھ دینے سے، یا ایک گواہ ایک صورت میں ایک وقت میں اس نے ایک تحریر آج ایک کو دکھا دی تم گواہ بن جاؤ، کل ایک کو دکھا دی تم بن جاؤ، تو یہ نکاح نہیں۔ تحریری صورت یعنی وہ تحریر ایک ہی وقت میں 2 گواہوں کے سامنے پڑھے، ان کو گواہ بنائے، اور وہ گواہی یعنی وہ بات سمجھ لیں کہ واقعی اس خط میں نکاح کا پیغام دیا گیا ہے، وہ گواہ ہو جائے، تو یہ نکاح منعقد ہونے کی صورت ہے۔ ایک صورت ہے ٹیلی فون پہ نکاح کی، جب باہر موجود ہوتے ہیں کہ ایک ملک میں ایک فریق اور دوسرے ملک میں دوسرا فریق، تب یہ خلاف اولا ہے۔ ایک صورت ہے اس میں کہ ادھر سے جو فون کرنے والا پاکستان سے فون کر رہا تھا
وہ موبائل کی آواز اوپن کر، آواز اونچی ہو، وہاں پہ جو افراد بیٹھے ہیں اس میں گواہ بھی بیٹھے ہوں، دولہا صاحب بھی بیٹھے ہوں یا دلہن بیٹھی ہو، گواہ موجود ہوں، آواز اوپن ہو، اس طرف سے جو نکاح کا پیغام دینے والے ہیں وہ بولیں اور اگلے ان کی آواز کو سن لیں، پہچان لیں، گواہ بھی پہچانیں کہ یہ بات کرنے والا کون ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اس صورت پر علماء نے نکاح کا فتویٰ تو دیا ہے، لیکن یہ بہتر نہیں۔ نکاح منعقد ہو جاتا ہے لیکن یہ صورت خلاف اولا ہے، کیونکہ اس میں شبہ وائس چینجر موجود ہیں اور یہ پتہ نہیں کون بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو اس میں قباحتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر بہت مجبوری ہو ایسی صورت میں تو یہ ایک بندہ نہ سنے، پھر اس آواز کو اوپن کیا جائے اور وہ آواز سارے سنیں، جو دولہا یا دلہن ہے وہ بھی سنیں اور جو گواہ ہیں وہ بھی سنیں اور سمجھیں اور پہچانیں کہ یہ بندہ کون ہے۔ یعنی گواہی تو تبھی ہوتی ہے جب میں کسی کو پہچانتا ہوں، جب میں جانتا ہی نہیں ہوں تو پھر گواہی طرف تردد میں اور شک میں پڑ جائے۔ لیکن اس کو اولا قرار نہیں دیتے، اس کے متبادل ایک صورت بتاتے ہیں کہ بجائے آپ فون پہ خود کرنے کے آپ یہاں سے کسی کو اپنا وکیل بنا دیں۔ آپ کا کوئی رشتہ دار وہاں پہ ہے، اس کو آپ نے وکیل بنا دیا کہ آپ ہماری طرف سے ایجاب اور قبول کر، وہاں کسی کو وکیل بنا دیا تو وکالت کی صورت بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وکیل بن جائے، وہ وکیل وہاں پہ بیٹھ کر ان کی طرف سے آفر کر دے، لڑکے والے یہاں تھے تو اب یہ بجائے فون پہ بات کرنے کے یہ وہاں اپنے کسی رشتہ دار کو وکیل بنا دے اور وہ وکیل ان کی طرف سے وہاں پہ ایجاب اور قبول کر لے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اسی طرح کورٹ میرج جو ہوتی ہے عام طور پہ، تو اس میں صرف فارم فل کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ کوئی لڑکے نے فارم فل کر دیا، لڑکی نے بھی کر دیا اور فیصلہ ہو گیا کہ میرج ہوگی، نہیں، اس میں جج صاحب دونوں کو بلائیں، ایجاب و قبول ہو اور دو گواہ ہو، تو یہ چاہے کورٹ میں ہو جائے چاہے کہیں بھی ہو، صرف تحریر کرنے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یعنی نکاح کی موجود آسان سی بات ہے کہ ایجاب اور قبول ہو اور یہ دو گواہوں کے سامنے، اس طرح نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اگر اس کے خلاف کوئی صورت پائی گئی ہے تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب نکاح کے اندر دو افراد بطور گواہ رکھے گئے، اس ایجاب و قبول میں دو بندے گواہ ہوں۔ گواہوں کے لیے بھی اسلام نے 5 شرطیں رکھی۔ جو گواہ ہیں ہر بندہ گواہ نہیں بن سکتا، گواہوں کے لیے 5 شرطیں جو گواہ ہوں۔ سب سے پہلے مسلمان، غیر مسلم مسلمان کے نکاح کا گواہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو یعنی پاگل نہ ہو، کم نارمل نہ ہو، ذہنی طور پہ معذور نہ ہو، عاقل بھی ہو، دوسری شرط ہے۔ تیسرا بالغ ہو، نابالغ بچہ نکاح کا گواہ نہیں ہو سکتا، بالغ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے سامعین کلامہما کہ وہ سننے کی صلاحیت رکھتے، یہ جو بات کر رہے ہیں ایجاب اور قبول انہوں نے سنا بھی ہو، وہ دونوں اس کو سن رہے ہوں اور اکٹھے سنیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نے پہلے سن لیا دوسرا بعد میں آیا، ایجاب و قبول جب ہو رہا تھا تو ایک بندہ تو بیٹھا ہوا تھا، دوسرا بعد میں آیا، اب وہ جو بعد میں آیا جو پہلا گواہ تھا وہ کہتا ہے میں نے سن لیا ٹھیک ہے، نہیں، یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ دونوں گواہ بیک وقت اس ایجاب اور قبول کو سننے والے ہوں، یہ چوتھی شرط ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ بوجھ اور یہ پتہ ہو کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، نکاح کی مجلس ہے، کوئی مذاق نہیں ہو رہا یا کھیل تماشا نہیں ہو رہا، یا ویسے گزر رہے تھے بھائی بیٹھنا بات سننا، ان کو بٹھا دیا اور انہوں نے ایجاب و قبول کر لیا ٹھیک ہے جی یہ کام ہو گیا، ایسا نہیں۔ باقاعدہ ان کو بتایا جائے کہ ہم آپ کو اس نکاح کے اوپر گواہ بنا رہے ہیں، اور ان کو اس کی سمجھ بھی ہو کہ نکاح کیا چیز ہوتی ہے، یعنی ایسے آ کر بالغ سمجھدار ہوں۔ تو چوتھی شرط وہ دونوں اس ایجاب و قبول کو سنیں،
اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو سمجھتے ہوں کہ یہ نکاح ہو رہا تھا اور ہمیں اس نکاح کے اوپر گواہ بنایا گیا ہے. تو یہ شرطیں، یہ 5 شرطیں گواہوں کے اندر ہونی چاہیے. اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے مہر. نکاح کے اندر مہر کا مقرر کرنا. یہ اگر کوئی نکاح ایسا ہوا جس میں مہر کا تذکرہ نہیں ہوا، مہر دیں گے یا نہیں دیں گے، ایجاب و قبول ہو گیا، تو مہر آٹومیٹیکلی خود بخود لازم ہوتا ہے. کوئی تذکرہ نہیں بھی کرتا تب بھی مہر لازم ہوتا ہے. اب وہ لازم کیسے ہوتا ہے؟ شریعت نے اس کی ایک صورت رکھی ہے کہ مہر، اس کو مہر مثل کہتے ہیں، کہ جو لڑکی کے والد کا خاندان ہے، اس خاندان میں جو لڑکیاں اس کیفیت میں تھیں، اس کی عمر میں تھیں، ان کی شادیاں ہوئیں، والد کے خاندان میں، مگر اس کی چچا کی بیٹی تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی، وہ بھی اسی عمر میں تھی، اس کی شادی 20-22 سال میں ہو رہی، اس کی 20-22 سال میں ہوئی، اس نے میٹرک کی، اس نے میٹرک کی ہوئی تھی، یعنی اس عمر میں اس کے برابر میں جو نکاح ہوئے، ان کا جو مہر مقرر ہوا، مثلا 10,000 ہوا. فیملی میں پہلے سے 5-7 شادیاں ہوئی، 4 ہوئی، 10 ہوئی، تو ان میں مہر 10,000 تھا. اب یہ اس خاندان کا ایک مہر مثل بن جاتا. اب اگر کسی کا مہر مقرر نہیں بھی کیا جاتا، نام نہیں لیا جاتا، شوہر کہتا میں نے نہیں دینا، تب بھی اس کو مہر مثل دینا ہو. تذکرہ نہیں کیا تب بھی مہر مثل خود بخود لازم ہو جاتا ہے، مہر مثل دینا پڑتا ہے. اور مہر مثل کے لیے جو والد کا خاندان ہے، اس میں جو خواتین جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور وہ اس لڑکے کی عمر کی تھی، تو اس کو مد نظر رکھ کر وہ مہر مثل مقرر کیا جاتا ہے. اور مہر دینا چاہیے. بڑا نازک سا معاملہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے مہر مقرر کیا اور اس نے نہیں دیا، قیامت کے دن زانی اٹھایا جائے گا. شوہر سے نہیں اٹھایا جائے گا، اس کو زناکاروں کی فہرست میں، اس لسٹ میں کھڑا کیا جائے گا جس نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں لکھ دو جی، کیا دینا کون سے ہمیں. بعض روایت بڑا سخت ہے کہ وہ بندہ 100 سال تک مسلح پہ پڑا رہے اور مسلح پہ اس کی جان نکل جائے، بیوی کا مہر نہیں دیا، تو قیامت کے دن زانیوں میں شمار. جتنا مرضی عبادت گزار، اس عبادت سے اس کی وہاں جان چھوٹنے والی نہیں ہے. اس لیے مہر سوچ سمجھ کر مقرر کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے مہر معجل فوری طور پہ دے. یہ بعد میں کچھ علاقوں میں رواج ہوتا ہے کہ اگر طلاق ہوئی تو پھر دیں گے، یا انتقال ہو جائے گا شوہر کا تو اس کی وراثت میں سے بیوی کو دے دیں گے. مقرر تو ہوتا ہے لیکن ادائیگی کی صورتیں انہوں نے اپنی مختلف بنا رکھی ہوتی کہ بعد میں دیں گے. خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آئے گی تو پھر ملے گا، یا وفات ہو گئی تو اس وقت ملے گا. نہیں، مہر معجل ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، رخصتی کروانا چاہی تو آپ نے فرمایا مہر ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کا تذکرہ پہلے کیا. تو انہوں نے عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا زرہ بیچو. گھوڑا اور زرہ تھی، تو آ کے پوچھا کہ گھوڑا بیچو یا زرہ بیچو. تو آپ نے کہا زرہ بیچو. وہ بیچی گئی، زرہ بیچی، اور اس سے جو پیسے ملے وہ زرہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی تھی، اور پھر زرہ بھی واپس کر دی اور 480 درہم بھی دے دی. تو صحیح آدمی تھے، خرید بھی لی اور زرہ بھی واپس کر دی اور 480 درہم، 500 درہم باز کہتے ہیں. اب مہر کے اندر کم سے کم مقدار کیا ہے؟ یہ ایک بڑا نازک سمجھنا ہے اور سمجھنے والی بات ہے. مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم. 10 درہم 34 گرام چاندی بنتی. 34-35 گرام چاندی، یعنی موجودہ زمانے میں وہ 10 درہم جو زمانے میں ہوتے تھے جن کا تذکرہ حدیث پاک میں ملتا ہے، 34 گرام چاندی یہ کم از کم مہر ہے. اس کی قیمت ہم لگوا دیں، اس سے کم مہر نہیں ہے. اگر کسی نے اس سے کم مقرر کیا ہے تو اس سے چاہیے کہ اس مقدار کو اب بھی پورا کرے.
اگر میرا اس سے کم مقرر ہوا ہے، مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور اب مجھے پتہ چل رہا ہے، تو اس مقدار کو اب پورا کر دینا چاہیے زندگی میں کہ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے۔ یہ گویا کہ مقرر یہی ہوتی ہے۔ آپ رجسٹروں میں دیکھتے ہیں 100 روپے لکھو، رجسٹر دیکھ کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، رجسٹر 200 روپے، موجودہ زمانے میں 500 روپے مال، 131 روپے مال، 131 روپے لکھ کے پھر ساتھ لکھتے ہیں یہ ہمارے شریعت کیا ہے۔ دنیا تو ہم بہت جانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ شادی پہ کتنے پیسے اڑا دیتے ہیں، شریعت کا مسئلہ آتا ہے پتہ بھی نہیں، 500 لکھ دیں۔ ہم جب بھی ہو چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو 34 گرام چاندی کی قیمت پتہ کر لیں، تو اس سے اوپر ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں۔ اگر کسی کا کم ہے تو اب بھی ہم اس مقدار کو پورا کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ مال کی کوئی مقدار نہیں۔ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر کوئی دینا چاہے تو پہاڑ کے برابر دے دے۔ شریعت نے پابند نہیں کیا، لیکن ایک اصول بیان کیا کہ اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مغنونا، کہ برکت کے اعتبار سے زیادہ بہتر نکاح وہ ہے جس کی مشقت کم ہے۔ زیادہ مقرر کرنے کی اجازت ہے، لیکن بہت بڑی مقدار مقرر کرنا مناسب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر زیادہ مہر مقرر کرنے میں خیر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیوں کے مہر بہت زیادہ ہوتا۔ اگر خیر ہوتی یعنی کوئی اچھا کام ہوتا، زیادہ بہتر کام ہوتا، تو پھر ازواج مطہرات اور امہات المومنین کے مہر بھی بہت ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادیوں کے مہر بھی بہت ہوتے، لیکن وہ زیادہ مقدار میں نہیں تھے۔ تو مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم یعنی 34 گرام چاندی۔ مہر فاطمی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا، مہر فاطمی وہ 480 درہم، وہ چاندی میں 131 تولہ اور 3 ماشا یعنی 132 تولہ کر لیں، 131 تولہ چاندی، اور بعض علماء نے 150 تولہ چاندی یعنی 150 تک چلے جائیں، کم از کم 131 تولہ چاندی، یہ مہر فاطمی میں آتا۔ اگر مہر فاطمی کہتے ہیں تو وہ 131 روپے سے نہیں بنے گی بات، وہ 131 تولہ چاندی کی قیمت اس کو دینی ہوگی۔ تو مہر فاطمی اگر کوئی رکھنا چاہے تو یہ 132 تولہ چاندی اس سے اوپر کر لے اور 150 تولہ چاندی کے درمیان اس کی جو قیمت بنتی ہے یہ مہر فاطمی کے اندر آ جائے گا۔ تو مہر کی کم از کم مقدار وہ شریعت نے بیان کر دی ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار وہ شریعت نے بیان نہیں کی، اتنی مقرر کر دی جائے جو آسانی سے دی جا سکے، اور مہر معجل جو نقد موقع پہ ادا کیا جائے۔ جو مہر معجل ہے اس کو رخصتی سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے لکھوایا تو مہر معجل کہ میں بھی دیتا ہوں، دیا نہیں، اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ شوہر کو اپنے قریب نہ آئے، اس کی اطاعت نہ کرے۔ مہر معجل اگر کسی نے لکھوایا اور اس نے ادائیگی نہیں کی تو بیوی اس کی اطاعت نہ کرے، اور اگر اس کی نافرمانی کرے تو بیوی شرعی طور پہ اس کی پابند نہیں ہے، وہ اس کو کہہ سکتی ہے کہ آپ نے مہر معجل لکھوایا ہے اور ابھی تک آپ نے مجھے ادا نہیں کیا تو میں آپ کی تابعداری اور فرمانبرداری کی پابند نہیں۔ مہر معجل جسے ادھار کہتے ہیں، تو اس میں جو مدت مقرر کی ہے کہ 6 مہینے کے بعد دوں گا، سال کے بعد دوں گا، تو اس مدت سے پہلے اس کی ادائیگی کی کوشش کی جائے۔ وہ ہمارے یہاں عجیب سے رواج میں ایک آدھ سے دیا پھر واپس لے لیا، وہ دے دیا جاتا ہے پھر واپس لے لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ مہر کے پیسے والد صاحب وصول کر لیتے ہیں، کوئی رشتہ دار وصول کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ اس کا حق ہے، اس خاتون کا حق ہے، اور یہ اس کا اعزاز و اکرام ہے، یہ کوئی عوض اور بدلہ نہیں ہے۔ جو مہر کا پیسہ اس کو دیا جا رہا ہے
یہ اس کا اعزاز و اکرام ہے. اعزاز و اکرام میں اس کو دیا جاتا ہے تو مہر بھی دیا جائے. اور احادیث مبارکہ میں مہر کے علاوہ بیوی کے پاس جب انسان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں بطور ہدیہ بطور عطیہ کوئی اور چیز دینا بھی احادیث سے ثابت ہے. جب میاں بیوی کی ملاقات ہو تو حدیث مبارکہ میں ثابت ہے کہ وہ اس مہر کے علاوہ کچھ اور عطیہ بھی کر دے. یہ زیادہ خوشی اور راحت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کا اہتمام نصیب فرمائے. کچھ باقی باتیں باقی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ